الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز طلبہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے، اور دین اسلام کی اساس اور بنیاد یہ عقیدہ توحید پر رکھی گئی ہے، ایمان پر رکھی گئی ہے۔ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی عقیدہ توحید اور ایمان پر ہے، ورنہ اللہ کے یہاں مردود قرار دیے جاتے ہیں جب تک عقیدہ توحید نہ ہو۔ مشرکین مکہ جو تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نیک اعمال نہیں کرتے تھے، ان کے کھاتے میں تو کثیر تعداد میں حج اور عمرے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے 70 حج کیے تھے، 70 حج کیے تھے۔ تو کیا ان 70 حجوں کو قیامت کے دن اللہ تولے گا ترازو میں؟ قرآن نے کہا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ قیامت کے دن ان کا ترازو اٹھانے کو تیار نہ ہوگا۔ کیوں اٹھائیں؟ آپ دکاندار سے جا کے کہیں کہ ترازو میں ایک پلڑے میں 5 کلو کا باٹ رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں پالک کا پتا رکھ دو، اور پھر دکاندار سے کہو کہ اب وزن کر۔ وہ دکاندار کہے گا میں کوئی پاگل ہوں جو اس پتے کے خاطر 5 کلو باٹ کے مقابلے میں ترازو اٹھاؤں گا؟ اسی انداز میں اللہ نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ قیامت کے دن ان کا ترازو اٹھانے کو تیار نہیں۔ یعنی ایمان کے بغیر اور عقیدہ توحید کے بغیر نیک اعمال کا وزن پالک کے پتے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ ایمان ایک اساس ہے، بنیاد ہے۔ جیسے گھر کتنا ہی شاندار ہو، بہترین اس میں سنگ مرمر لگا ہو، ٹائلیں بڑی شاندار ہو، نقش و نگار بھی بہترین ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد نیم کمزور ہو تو وہ ہر وقت خطرے میں ہے، ہر وقت خطرے میں ہے۔ ایسے ہی اگر ایمان بنا ہوا نہیں ہے اور عقیدے کی درستگی نہیں ہے اور نیک اعمال پہ نیک اعمال کرتا جا رہا ہے، اس کی جھونپڑی بھی خطرے میں ہے، اس کے ایمان کے محل کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو دیکھا تھا، نئی حویلی 5 منٹ میں ڈھہ گئی۔ بتایا لوگوں نے کہ اس کی بنیاد کمزور تھی، حالانکہ لاکھوں روپے لگائے تھے، 1 یا 2 سال ہوئے ہوں گے، اس کی چمک بتا رہی تھی کہ میں نئی ہوں، لیکن پوری کی پوری ڈھہ گئی، اس لیے کہ اس کی بنیاد کمزور تھی۔ تو عقیدہ توحید اسی لیے اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، ایمان۔ یہ سارے اعمال کا دار و مدار اسی پہ کھڑا ہے، چاہے وہ اعمال دیواریں ہوں، چاہے اخلاق چھت ہو۔ اخلاق بڑے اچھے ہیں لیکن عقیدہ کمزور ہے، دیواریں بہت کھڑی کر دی، تسبیحات بہت پھیرتا ہے، اشراق کا پابند، تہجد گزار ہے، لیکن عقیدے میں لچک ہے، تو یہ خطرے میں ہے ہر وقت۔ اس لیے سب سے پہلے جس بات پر زور دیا قرآن کریم نے
وہ عقید توحید ہے۔ سارے انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، مشترکہ، سب نے آ کر یہی کہا۔ بلکہ اگر پیغمبر دنیا بھی چھوڑ رہا ہو تو اس سے یہ فکر ہوتی ہے کہیں میرے متبعین اور میری اولاد جو ہے اس جو ہے میٹھے بول کو نہ چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑ دے۔ یا بنی، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے آخری وقت میں نصیحت کی تھی، بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے دنیا سے جا رہا ہوں، تیرے لیے ملیں اور دکانیں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تیرے لیے ایک میٹھا بول چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تو نے اس کی پاسداری کر لی تو دنیا بھی تیری ہے اور آخرت بھی تیری ہے، اور ملیں تو سنبھال لی، دکانیں سنبھال لی، کھیت سنبھال لیے، لیکن اس میٹھے بول کی اگر حفاظت نہیں کی تو تیری دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہر پیغمبر نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، قرآن کا انداز تو دیکھو، کہتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے سجدے کرو گے، کس کو رزاق مانو گے، کس کو حاجت روا مانو گے، کس کو مشکل کشا سمجھو گے؟ تو وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا قالوا الہک و الہ آبائک، جو آپ کا اور آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ تو ہر پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے، موت کے منہ میں کھڑا ہے۔ وہ دیکھو حنظلہ علیہ السلام کنویں میں کھڑے، 2300 سال اپنی امت کو سمجھایا، 2300 سال، اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ ایک شخص 2300 سال کے بعد ایمان میں داخل ہوتا ہے، ان کا خود کا غلام، پانی بھر کر لانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہمارے لیے کتنی تسلی ہے۔ ہم تو بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری نہیں سنی گئی اور ہماری بات کا اثر نہیں ہوا۔ تجھے کیا پتا تیری بات کا اثر نہ ہوا۔ 2300 سال کے بعد نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسے بھی پیغمبر آئیں گے جن کے ساتھ میں ایک بھی امتی نہیں ہوگا، ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ تو کیا ان کی دعوت میں فرق تھا؟ نہیں، پیغمبر سے بڑا داعی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن لانا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت دینا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ چاہے تو حبشی غلام کو ایمان دے کر جنت کی اوپننگ اس سے کرائے، اللہ نہ چاہے تو خوبصورت موٹی آنکھوں والے ابو لہب کو کہے تبت یدا ابی لہب، برباد ہو وہ جس کے گالوں میں انار نچوڑا گیا، بچھڑے جیسی جس کی آنکھیں تھیں، اس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ خوبصورتی کو دیکھ کر ماں نے ٹائٹل دیا تھا ابو لہب، میرا بیٹا تو شولوں کا بھی باپ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا ہر پیغمبر نے یہی کہا۔ حنظلہ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا قوم نے، اور اوپر بھاری چٹان رکھ دی، اور 15 دن کے لیے کنویں میں بند کر دیے گئے۔ وہ غلام جو ایمان میں آ چکا تھا وہ روزانہ آ کے پوچھتا کہ نبی جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو کنویں کے اندر سے آواز آتی لا الہ الا اللہ، کہتے رہنا کامیاب ہو جائے گا۔ 15 دن کے بعد قوم نے سوچا، اصحاب الرس جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، کنویں والی قوم، یہ 15 دن کے بعد آتی ہے اور چٹان تھوڑی سی سرکا کے پوچھتی ہے اب مر چکے ہو یا زندہ ہو، آج کے بعد اگر دعوت چھوڑ دو، تبلیغ چھوڑ دو تو ہم تمہیں نکال لیں، سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو ہماری آواز کو، اگر زندہ ہو تو بتاؤ کیا پیغام ہمارے لیے۔ تو 15 دن کے بعد انہوں نے تو لاش سمجھ رکھا ہوگا، لیکن جس سے اللہ رکھے اس سے کون چکھے۔ پیغمبر نے کنویں میں کھڑے ہو کر اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
اے میری قوم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. بھڑک اٹھے وہ، جیسے ابو لہب جس نے نبی کی ولادت پہ خوشیاں منائی. مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جب کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کیا نبی نے اور اپنے آپ کو ان کی عدالت میں پیش کیا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو انہوں نے کہا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، بار بار ہم نے آپ کو آزمایا لیکن جب بھی آزمایا آپ کے اندر سچ کے سوا کچھ نہ پایا. اس وقت نبی نے کہا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ابھی حملہ کر دے گا مان لو گے؟ انہوں نے کہا ماننا کیا ہوتا ہے، یقیناً کھڑا ہے لشکر، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان خطا نہیں کھا سکتی. اتنا یقین تھا صداقت پہ. لیکن جب کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ تو سب سے پہلے وہی بگڑا جس نے ولادت پہ دیگچیاں اتاری تھی.